بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، یہ باب ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔ صح فرض و نفل فیہا وکذا فوقہا وإن لم يتخذ سترۃ لکنہ مکروہ لإساءۃ الادب باستعلائہ علیہا۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر، اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر، اسی طرح خانہ کعبہ سے باہر آدمی ہر طرح کی نماز ادا کر سکتا ہے، فرض بھی، نفل بھی، سنت بھی اور واجب بھی۔ ہر قسم کی نماز کو وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ادا کر سکتا ہے، خانہ کعبہ کے اوپر چھت کے اوپر بھی ادا کر سکتا ہے، خانہ کعبہ سے باہر حتیم کے اندر جس کو مطاف کہا جاتا ہے اس میں بھی وہ ادا کر سکتا ہے، جائز ہے۔ تنہا پڑھنا بھی جائز ہے اور جماعت کے ساتھ بھی ادا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے کچھ سترا رکھ لے۔ خانہ کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ، اس کے اندر کسی بھی جانب وہ رک کر کے نماز ادا کر لے، نماز اس کی ادا ہو جائے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ دو چیزیں، ایک ہے قبلہ اور ایک ہے کعبہ۔ قبلہ کسے کہا جاتا ہے؟ قبلہ کہا جاتا ہے رخ کو، سمت کو قبلہ کہا جاتا ہے، اور کعبہ کہا جاتا ہے اس گھر کو جو کالے رنگ کا مطاف کے اندر مکۃ المکرمہ کے اندر بنا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ، کعبہ کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھیے کہ جو قبلہ ہے وہ اس عمارت کا نام نہیں جس کو کعبہ کہا جاتا ہے یا خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، بلکہ قبلہ نام ہے اس فضا کا جو خانہ کعبہ کے نیچے تحت الثری تک اور اسی کے بالکل بالمقابل بیت المعمور تک کی جو فضا ہے، وہاں سے لے کر کے نیچے تحت الثری تک، اس فضا ہی کا نام کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ چنانچہ اگر خانہ کعبہ منہدم ہو جائے تو بھی اس صورت میں اسی کی جانب رک کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کا کوئی آدمی ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے تو چونکہ قبلہ وہی فضا ہے جو بیت معمور کے نیچے سے لے کر کے خانہ کعبہ کے بالکل تحت الثری تک ہے، وہ فضا ہے، تو اس کی جانب رک کر کے نماز ادا کر لے گا، کیونکہ ان کے سامنے خانہ کعبہ نہیں ہوتا۔ تو قبلہ خانہ کعبہ نہیں ہے، بلکہ قبلہ کیا ہے؟ وہ رخ ہے جہاں پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، جو اسی دائرے تک محدود ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب اسی کی جانب چہرہ کر کے آدمی نماز ادا کرے گا، ایک تو بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ہر قسم کی نماز وہ پڑھ سکتا ہے اندر۔ کوئی آدمی سوچے کہ خانہ کعبہ تو اس عمارت کا نام ہے، تو پہلے آپ کا ذہن صاف کر دے کہ اس عمارت کا نام قبلہ نہیں ہے۔ خانہ کعبہ تو اس عمارت کا نام ہے، لیکن قبلہ اس کعبے کا نام نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھنا چاہے تو جس جانب بھی وہ رک کر کے نماز ادا کرے، چاہے مشرق کے جانب ہو، چاہے مغرب کی جانب ہو، چاہے شمال کی جانب ہو، چاہے جنوب کی جانب ہو، کسی بھی جانب وہ رک کر کے نماز پڑھ لے گا تو نماز اس کی ادا ہو جائے گی، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ واجب نماز ہو، چاہے وہ مستحب نماز ہو۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے چھت پر چلا جاتا ہے تو بھی اس صورت میں چونکہ اس فضا میں وہ نماز ادا کر رہا ہے اور مکمل وہ فضا قبلہ ہے، اس لیے کسی بھی جانب رک کر کے وہ نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ چونکہ خانہ کعبہ بہت مقدس جگہ ہے اور اس خانہ کعبہ کے اوپر 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا نزول ہوتے رہتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس محاذات میں کوئی پرندہ بھی نہیں گزرتا ہے، 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی چھت پر چڑھ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ ایک طرح سے بے ادبی کا وہ مرتکب ہے، تو کراہت ہلکی آ جائے گی، لیکن نماز فی نفسی اس کی ادا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر کوئی آدمی نماز ادا کرے اور بہت سارے لوگ ہوں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سترا لگانا اس کے لیے واجب ہے اور ضروری ہے، ورنہ گنہگار ہو جائے۔ لیکن احناف کا مسئلہ یہ ہے کہ سترا لگانا ضروری نہیں، اگر نہیں بھی لگائے گا تو اگر مثال کے طور اگر یہاں کوئی آدمی کھڑا ہو اور یہاں دیوار ہو اور یہاں ایک آدمی کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ، اس کے سامنے سے سجدے کی جگہ کو چھوڑ کر کے کوئی آدمی گزر رہا ہے
تو اس کے بعد بھی تو قبلہ ہے یہاں پہ موجود، اس لیے اس صورت میں کہتے ہیں سترہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، قبلے کے جانب رخ کر کے وہ نماز ادا کر رہا ہے کہ ان کے سامنے یعنی گزرنے والے سے پہلے ہی ان کا قبلہ ہے، اس لیے بغیر کراہت کے بھی نماز ادا ہو جائے گی، سترہ نہیں بھی لگائے گا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ لگا لے تاکہ اس اختلاف سے نکل جائے، جیسا کہ آپ کو شروع میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو تو آدمی کو وہ عمل کرنا چاہیے جس میں سب کے مطابق عمل ہو جائے۔ مثلا وضو کیا کہتے ہیں، عورت کو چھونے کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہمارے یہاں نہیں ٹوٹتا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو عورت کو چھو لیا ہے، بوسہ لے لیا ہے، تو ایسی صورت میں دوبارہ وضو بنا لے تاکہ سب کے مطابق وضو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ بیان کیا گیا، دوسرا مسئلہ کیا ہو گیا چھت کے اوپر، تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر، خانہ کعبہ کے باہر کوئی بھی نماز ادا کرے گا نماز اس کی ہو جائے گی، البتہ ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے خانہ کعبہ کے اندر، تو ابھی مسئلہ کیا بتلایا کہ اس جماعت کے ساتھ بھی نماز ادا کرے گا تو بھی نماز ادا ہو جائے گی، کسی بھی جانب رخ کرے نماز ادا ہو جائے گی سوائے ایک صورت کو چھوڑ کر۔ ایک صورت کیا ہے کہ امام یہاں کھڑا ہے اور مقتدی اس سے آگے بڑھ کر کے کھڑا ہو گیا اسی کی جانب میں، تو اس صورت میں جو آدمی امام کے آگے چلا گیا ہے اس کی نماز کیا ہوگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کہیں بھی وہ کھڑا ہو جائے اس کی نماز ہو جائے گی۔ دیکھو صح فرض و نفل فیہا، فرض نماز اور نفل نماز خانہ کعبہ کے اندر جائز ہے، یعنی پڑھ سکتے ہیں تنہا بھی اور جماعت کے ساتھ۔ نمبر 2 وَقَذَا فَوْقَهَا، اور اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر بھی وَإِن لَّمْ يَتَّخِذْ سُتْرَةً، اگرچہ وہ سترہ نہ بنائے، یعنی چھت کے اوپر بھی ادا کر رہا ہے تو بھی سترہ نہیں بنائے گا تو بھی نماز ہو جائے گی، لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ بِإِسْتِعْلَائِهِ عَلَيْهَا، لیکن وہ مکروہ کا ارتکاب کرنے والا ہوگا کس صورت میں، اگر وہ خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے نماز ادا کر رہا ہے، سترہ لگانے کی وجہ سے نہیں، سترہ کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ مکروہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ خانہ کعبہ پر چڑھ کر کے نفل نماز ادا کرنے یا فرض نماز ادا کرنے کی بنیاد پر گویا کہ ایک طرح سے بے ادبی ہے، اس لیے اس کے نماز کے اندر کراہت آ جائے گی۔ وَقَذَا فَوْقَهَا، اسی طرح خانہ کعبہ کے اوپر اگرچہ وہ سترہ نہ لگائے لیکن مکروہ ہے، لیکن یہ مکروہ کیا مکروہ ہے، خانہ کعبہ کے چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیوں؟ وجہ بتلاتی لِإِسَاءَةِ الْأَدَبِ، بے ادبی کی وجہ سے، کیسے بے ادبی ہوگی، بِإِسْتِعْلَائِهِ عَلَيْهَا، خانہ کعبہ کے اوپر اس کے چڑھنے کی وجہ سے، یہ چڑھنے کی وجہ سے گویا کہ ایک طرح سے بے حرمتی ہوگی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ إِمَامِهِ فِيهَا أَوْ فَوْقَهَا صَحَّ، اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے چھت کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ اس کی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف نہیں ہے تو کسی بھی جانب رہے اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں آؤ، دو چار آدمی آؤ سامنے، یہ مان لو کہ خانہ کعبہ ہے، کتنی بڑی عمارت تو ہے ہی ہو، ان کو امام بناؤ، آگے بڑھو، تم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، تم اس کے پیچھے، تم یہاں کھڑے ہو اس کی جانب رک کر کے، اور بھی آؤ، ہاں تم ادھر رک کر لو، تم ادھر رک کر لو، ادھر گھومو اور آؤ، کم سے کم 6-7 آدمی آؤ، دیکھو ایک کا رخ ادھر ہو گیا، ایک کا رخ ادھر ہو گیا، دیکھو نصر اللہ، ایک رخ ادھر ہو گیا، ایک کا رخ امام کے پیچھے ہو گیا، کتنی صورت ہو گئی، ایک آدمی ادھر آؤ، تم ادھر رک کر کے نماز پڑھو، ادھر امام کی طرف، ارے تم کہاں گھومتے ہو، اب دیکھو کتنی صورت ہوگی بتلاؤ گن کر کے، ان 7 صورت میں سے صرف ایک صورت ناجائز ہے، یہ امام ہے اور یہ امام کے آگے ہے، اس کی پیٹھ امام کے چہرے کے جانب، صرف اس کی نماز نہیں ہوگی، صرف اس کی نماز نہیں ہوگی، باقی سب کی نماز ہو جائے گی، جو بغل میں ہے ان کی بھی نماز ہو جائے گی، جو اس جانب ہے ان کی بھی نماز ہو جائے گی، جو آپ کی طرف یعنی پچھم کی طرف اس کی بھی نماز ہو جائے گی، جو امام کے پیچھے اس کی بھی نماز ہو جائے گی، اور جن کا رخ ادھر اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ امام کے پیچھے آدمی جیسے عام نماز پڑھتا ہے اس طرح کھڑا ہو، نماز ہو جائے گی، امام کے دائیں پہلو کی جانب رک کر کے نماز پڑھے تو بھی ہو جائے گی،
امام کے بائیں پہلو کی جانب رک کر کے نماز پڑھے تو بھی ہو جائے گی، امام کے پہلو کی جانب پیٹ کر کے کوئی نماز پڑھے دائیں پہلو کی جانب تو بھی نماز ہو جائے گی، بائیں پہلو کی جانب تو بھی نماز ہو جائے گی، یا امام کے پیٹ کے جانب کوئی آدمی اپنا پیٹ کر کے نماز پڑھے جیسے کہ یہ ارقم، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ تمام صورتوں میں مقتدی امام کے پیچھے ہے، صرف رخ الگ الگ ہے، لیکن یہ پوری فضا جو ہے خانہ کعبہ ہے، اس لیے کہ ادھر بھی رک کر کے نماز پڑھے گا نماز ہو جائے گی، لیکن صرف اس میں اقتداء کی شرط نہیں پائی جا رہی اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر یہی سب تنہا تنہا نماز پڑھے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ بیٹھ جاؤ۔ البتہ ایک صورت مکروہ کی ہے کہ مقتدی کا چہرہ امام کے چہرے کی طرف ہو، اس میں کراہت ہے۔ دیکھو وَمَنْ جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى غَيْرِ وَجْهِ إِمَامِهِ فِيهَا، اور جو شخص اپنی پیٹھ کو اپنے امام کے چہرے کے علاوہ کی جانب کرے، فیہا خانہ کعبہ کے اندر، ایک صورت، او فوقہا یا اس سے اوپر، صح سب کی نماز ہو جائے گی۔ کس کی نماز ہو جائے گی؟ سب کی نماز ہو جائے گی۔ وَإِن جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِ لَا يَصِحُ، اور اگر کوئی شخص اپنی پیٹھ کو اپنے امام کے چہرے کی جانب کرے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ باقی اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں سب کی نماز ہو جائے، اور جو شخص اپنی پیٹھ کو اپنے امام کے چہرے کے علاوہ کی طرف کر لے خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے اوپر، صح تو سب کی نماز ہو جائے گی، البتہ ایک صورت ہے، وَإِن جَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى وَجْهِ إِمَامِهِ، اور اگر کوئی شخص اپنی پیٹھ کو اپنے امام کے چہرے کی طرف کر لے تو لا یصح، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ وَصَحَّ الْاِقْتِدَاءُ، اب یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ کب تھا کہ آدمی خانہ کعبہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے یا خانہ کعبہ کے چھت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک صورت اس کی بھی ہے کہ امام کے چہرے کے جانب دوسرا مقتدی رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی کا چہرہ امام کا چہرہ دونوں ایک جانب ہے، تب بھی نماز ہو جا رہی ہے، لیکن یہ حکم ہے خانہ کعبہ کے اندر کا اور خانہ کعبہ کے چھت کا۔ لیکن اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ سے باہر ادا کرے تو اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ امام کی جانب، امام نے جس جانب رخ کیا اس جانب اگر کوئی آدمی اس سے آگے ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، باقی سب کی نماز ہو جائے گی، چاہے وہ خانہ کعبہ سے امام سے زیادہ قریب ہو یا دور ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے یہ خانہ کعبہ ہے، امام یہاں کھڑا ہوا ہے تو یہاں کوئی آدمی آگے نہیں ہوا، چاہے امام مثال کے تین سب چھوڑ کر کے اس جانب کھڑا ہوا ہے، کوئی آگے رہے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس جانب بالکل سٹ کر کے کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے یا اس جانب بھی بالکل قریب سے کھڑا ہوا ہے، اس جانب بھی قریب سے کھڑا ہوا ہے، تو سب کی نماز ہو جائے گی باہر کے اندر، صرف اس جانب میں اگر کوئی امام سے آگے تو نماز نہیں ہوگی۔ وَصَحَّ الْاِقْتِدَاءُ خَارِجَهَا بِإِمَامٍ فِيهَا وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ وَإِنْ اچھا ایک مسئلہ ضمن اور بیچ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ نماز کرے اس حال میں کہ امام ہے خانہ کعبہ کے اندر اور مقتدی ہے باہر تو بھی نماز ہو جائے گی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دروازہ کھلا ہونا چاہیے، دروازہ کھلنے سے مراد یہ ہے کہ امام کے انتقالات کے علم اس کو ہو رہا ہو کہ امام رکوع میں جا رہا ہے، سجدہ میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، اگر اس کا علم ہو رہا ہے چاہے دروازہ بند ہو یا دروازہ کھلا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر دروازہ کھلا ہوا ہے اور انتقالات کا علم نہیں ہو رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اقتداء کی شرائط میں سے یہ بھی مقتدی کو اپنے امام کے انتقالات کے علم ہوتا ہو تب جا کے اقتداء میں نماز ادا کرنا صحیح، ورنہ تو نماز ادا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو قید ہے قید اتفاقی ہے، اور صحیح ہے خانہ کعبہ سے باہر اقتداء کرنا ایسے امام کی جو خانہ کعبہ کے اندر ہو جبکہ دروازہ کھلا ہوا ہو۔ اب وہ مسئلہ جو بھی آپ کو بتلائے، وَإِن تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا، اور اگر نمازی خانہ کعبہ کے ارد گرد حلقہ بنا لے، جیسے ہم نے یہ بنایا، یہ پورا مطاف ہے، اس کے چاروں طرف صفیں لگا دی گئی ہے، تو اب اس میں کیا دیکھنا ہے، وَالْإِمَامُ خَارِجَهَا، جبکہ امام خانہ کعبہ سے باہر و اندر نہ ہو، صح تو سب کی نماز صحیح ہو جائے گی، إِلَّا لِمَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهَا فی جہتی امام ہی، مگر یہ کہ اس شخص کی نماز جو خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہو اپنے امام کی جانب، جس جانب امام ہے اس جانب اگر خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، باقی سب کی نماز ہو جائے گی چاہے دوسری جانب امام سے زیادہ قریب ہو خانہ کعبہ سے۔ وَإِن تَحَلَّقُوا حَوْلَهَا، اور اگر حلقہ بنائے یعنی صفیں لگائے خانہ کعبہ کے ارد گرد، وَالْإِمَامُ خَارِجَهَا، جبکہ امام اس سے باہر ہو، صح تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، یعنی سب کی نماز صحیح ہو جائے گی۔
مگر اس شخص کی کان اقرب الیہ جو خانہ کعبہ سے نزدیک ہو، قریب ہو، فی جہت امام ہی اپنے امام کی جانب، یعنی یہ بتلا دیا کہ امام سے آگے ہو، لیکن یہ ڈائریکٹ اس لیے نہیں کہا، اس لیے کہ ابھی دو صورتیں یہ بتلائی گئی کہ اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتا ہے یا خانہ کعبہ کے چھت پر پڑھتا ہے تو اس میں آگے بھی رہنے سے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ مطلب ہے نا کہ ایک صورت یہ ہے کہ امام کا چہرہ اور مقتدی کا چہرہ آمنے سامنے ہو تو بھی نماز ہو جائے گی، تو چہرہ آمنے سامنے اسی وقت ہوگا جبکہ وہ امام کے آگے ہوگا، نماز ہو جاتی ہے، البتہ کراہت اس کے اندر آتی ہے، تو نماز خانہ کعبہ کے اندر ہو جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ تعبیر استعمال کی تاکہ صرف خارج کے ساتھ خاص ہو جائے کہ جس جانب امام کھڑا ہے اس جانب خالی آگے نہیں ہونا چاہیے۔ پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دوں، یہ باب ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے بیان میں۔ خانہ کعبہ کے اندر نفل نماز اور فرض نماز صحیح ہے، جب فرض صحیح ہے تو واجبی نماز ادا کرنا صحیح ہوگا، نفل صحیح ہے تو سنت وغیرہ بھی پڑھنا کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کے اوپر یعنی ہر طرح کی نماز پڑھنا، ہر طرح کی نماز ادا کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ سترا نہ بنائے، چاہے اندر یا باہر، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکنہ مکروہ لاساءۃ الادب باستعلاءہ علیہ، اس کا تعلق جو ہے قضا فوقہا سے ہے، فیہا سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنا لیکن خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکنہ کہ ہو جو ضمیرہ فوقہا تک لوٹے گی، لیکن خانہ کعبہ کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے بے ادبی کی وجہ سے، اس نمازی کا خانہ کعبہ پر چڑھنے کی وجہ سے۔ ومن جعل ظہر، اب اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کا کیا حکم؟ اور جو شخص اپنی پیٹھ کو اپنے امام کے چہرے کے علاوہ کی جانب کر دے خانہ کعبہ کے اندر یا خانہ کعبہ کے اوپر تو نماز صحیح ہو جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی پیٹھ کو اپنے امام کے چہرے کی جانب کر لے تو اب اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اور صحیح ہے اقتداء کرنا خانہ کعبہ کے باہر سے اس امام کی جو خانہ کعبہ کے اندر ہو جبکہ دروازہ کھلا ہو، نہیں بھی کھلا ہوا ہے، علم ہو رہا ہے انتقالات کا، رکوع میں رکوع سجدہ اور قیام میں جانے کا علم ہو رہا ہے تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر حلقہ لگائے صفوں کا خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور اگر خانہ کعبہ کے ارد گرد صف لگائے جبکہ امام خانہ کعبہ سے باہر ہو تو نماز صحیح ہے، مگر اس شخص کی نماز صحیح نہیں ہوگی جو خانہ کعبہ سے زیادہ قریب ہو اپنے امام کی جانب، باقی سب لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔